کہ عزت کسے ملے گی؟ عزت کس کے لیے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے عزت دینے والا اللہ، عزت اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، اور تیسرے نمبر کے اوپر مومنوں کے لیے عزت ہے۔ عزت دینے والا اللہ، اور اللہ خود کہہ رہا ہے میں مومنوں کو عزت عطا فرماؤں گا۔ اگر آج ہم مومن ہوتے اللہ ہمیں عزت عطا فرماتا۔ ہم نے اسلام صرف نام لیا ہے، عمل کے پریکٹیکل کہتے ہیں نا طریقہ کار، اس طرح ہم ایمان نہیں لے کر آئے۔ اگر ہم لے کر آتے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بولے، آج بیت المقدس ہے، مسجد اقصی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی وہاں مسجد عمر بنی، وہ جب گئے داخل ہوئے وہ آپ اپنے سامنے سارا منظر دیکھیں۔ عیسائیوں کے پاس ہے، عیسائیوں نے کہا کہ اپنا خلیفہ بلاؤ، خلیفہ حضرت عمر آئے، جب آئے داخل ہوئے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو اصول قانون بنائے، پہلے تو نے سواری کے اوپر بیٹھنا، پھر میں بیٹھنا، پھر میں تو، اس طرح کہتے ہیں جب اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت انہوں نے عیسائیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے کہا کہ ہم بغیر لڑائی بغیر جنگ کے ہم کیا کرتے ہیں، تمہیں یہ چابی دیتے ہیں۔ یہ چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جو الفاظ بولے، لوگوں نے کہا اچھے کپڑے پا لو، جتی چنگی پا لو، عزت مل جائے گی۔ ساڈا میں آ رہا ہے یہ سونے کپڑے ہوں گے عزت ہوئے گی، سونی گڈی ہوئے گی عزت ہوئے گی، سونا گھر ہوئے گا عزت ہوئے گی۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ نے عزت کا معیار یہ نہیں بتایا۔ اچھی گاڑی عزت کا معیار ہے، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو بندہ مومن ہے عزت اس کے لیے ہے۔ حضرت عمر نے یہ الفاظ بولے، کہا ہم پہلے ہم ذلیل تھے، آج ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، اچھے کپڑے سے عزت نہیں ملتی۔ تو اللہ نے یہی فرمایا نا، او مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم عزت تلاش کرتے ہیں، ہم عزت تلاش کرتے ہیں، ہمارا معیار تبدیل ہو گیا ہے، فلاں سے عزت مل جائے گی۔ یار میں پوچھتا ہوں صحرا سے بھی کبھی پانی ملتا ہے؟ پانی تو سمندر کے پاس جائیں گے، دریا کے پاس جائیں گے پھر ملے گا۔ ہم نے اپنا سوچ اپنے نظریات کو تبدیل کرنا ہے۔ ہمیں عزت ملے گی کہاں ملے گی؟ اسلام سے ملے گی۔ قرآن کریم کے اوپر عمل کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں عزت ملے گی۔ آئیے سب سے پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جیسے پہلے میں نے کہا عزت ملے گی جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، کیونکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ بندہ ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ نے فرمایا نا، ہم اپنے دل کو کبھی صاف نہیں کرتے۔ ویسے جو ٹشن مشن جو نا اپنا وہ ہم اچھا رکھتے ہیں، کپڑے بھی سونے پانے نے، شیشہ ویکھنا روزانہ، تیل لانا ہے، کنگھی پھیرنی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے دل کے اندر جو ہے تقوی وہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور جو صحیح معنوں کے اندر علم والے ہیں وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں عزت حاصل کرنا تو پھر زیادہ بولنا نہیں۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اگر جو بندہ زیادہ بولتا ہے اس کی عزت بھی کم کی جاتی ہے، جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے یہ بھی پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ذلیل بندہ کون سا ہے؟ فرمایا جو لالچی ہے، ہر وقت لالچ، ہر وقت لالچ، اے بھی مل جائے، اے بھی لب جاوے، او بھی لب جاوے۔ فرمایا سب سے ذلیل بندہ ہے۔ اور عزت والا کون ہے؟ عزت والا وہ ہے جو رب نے اسے دیا ہے وہ اس کے اوپر راضی ہو گیا، صبر کرتا ہے، کہتا ہے اللہ جنہ منو دیتا ہے اور کسی نے دیتا ہی نہیں، تو یہ بندہ عزت والا ہے۔ جو خود عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، منو عزت لبے، وہ عزت والا نہیں ہو سکتا۔ عزت والا وہ ہے جسے اللہ عزت عطا فرما دے۔
مدینے کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوات سے واپس آئے، منافق بھی ساتھ، منافقوں نے عبداللہ بن ابی جو ہے نا منافق، اس نے جو الفاظ بولے سورۃ المنافقون کے اندر یہ لکھے ہیں، اس بندے نے کہا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہتا ہے کہ مدینے کے اندر جو داخل ہوں گے عزت والے داخل ہوں گے، ذلیل بندہ نہیں داخل ہوگا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس نے صحابہ کرام کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ذلیل ہم عزت والے۔ اس بندے نے کہا کیوں عزت والے؟ ہمارا جتھا بہت ہے، ہمارے پاس پیسے بڑے ہیں، ہماری شہرت بڑی ہے، لوگ ہمیں جانتے بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے اس وقت فرمایا او پیسے کے ساتھ عزت نہیں ملتی، عزت تو اسے ہے جسے اللہ عزت عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے ذلیل کس طرح کیا؟ غزوے سے واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی بھی ایک ہے عبداللہ، ان کے بیٹے منافقوں کا رئیس، اس کا بیٹا صحیح معنوں کے اندر یہ مومن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جان سار ہے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا کہ آپ میرے باپ نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ذلیل ہم عزت والے، تو آپ قتل کروانا چاہتے ہیں؟ اگر کروانا چاہتے ہیں میں بیٹا ان کا، میں حاضر ہوں، میں انہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بھی پتہ ہے بنو خزرج کو کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرنے والا اور سلوک کرنے والا کوئی نہیں، اس کے باوجود اگر آپ کا حکم ہو تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں گا۔ جب واپس آئے مدینے کے دروازے کے اوپر اب ان کا بیٹا کھڑا ہو گیا، بندے جا رہے ہیں مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، باپ آیا تو باپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کے کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں آپ ذرا دفع ہو جائیں، مدینے کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ سیٹ لگ گیا۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی عادت مبارک سی آپ پیچھے سے آتے، یعنی سب داخل ہو جاتے، آپ آخر کے اندر دیکھتے۔ یہ ہے ایک قائد کی ذمہ داری کہ وہ بندہ پیچھے دن رہ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا بیٹے نے تلوار پکڑی ہے، باپ مدینے کے دروازے باہر کھڑا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میرے باپ نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ بولے کہ میں عزت والا ہوں، تو آج میں اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک آپ اجازت نہ دیں۔ اور جب آپ نے اجازت دے دی، آپ نے کہا میں نرمی اس کے ساتھ کرتا ہوں، آپ نے اجازت دے دی تو ساتھ ہی بیٹا کہتا ابا جی جڑے الفاظ بولے سی نا تسی عزت والا میں تے اے صحابہ نعوذ باللہ ذلیل نے، تے اے الفاظ بولو کہ میں ذلیل ہاں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے نے۔ اس بات اللہ نے فرمایا والا وللہ العزت ولرسولہ ولکن المنافقین لا یعلمون، فرمایا عزت صرف اور صرف اللہ اور اللہ دے رسول اور مومنہ واسطے وے۔ آج بھی کوئی بندہ صحیح معنی اندر مومن بن گیا، اللہ اس بندے نو عزت عطا فرمائے گا۔ اسی صحیح معنی اندر مومن نہیں، اس واسطے سانو عزت نہیں مل رہی۔ آئیے 4-5 گلاں تواڈے سامنے مختصر جیاں رکھ دیواں۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ دنیا دے اندر عزت مل جائے، ہر بندہ چاہتا نا میرا پتر میری عزت کرے، استاد چاہتا شاگرد میری عزت کرے، مولوی صاحب کہتے ہیں مقتدی میری عزت کرن، تے ساڈے حکمران کہتے ہیں ساڈی عوام ساڈی عزت کرے، انجے گل ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے۔ تے عزت اگر چاہتے ہو تو اپنے اندر تقوی پیدا، سب نالوں پہلے تقوی، گناہاں تو بچن دی کوشش کرنی ہے کہ گناہ نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر تے لالچ نہیں رکھنا، اے لب ہے تے او بھی لب جے، یار رب دی رضا تے راضی رہ، میرا مالکہ جی حال دے اندر رکھے ہی اللہ میں تے بادشاہ زندگی گزارنا پیا، بادشاہ نالوں ود گزار رہا۔ بادشاہ تے ویکھو نا کسی نے شوگر ہے میٹھا نہیں کھا سکتا، اے میرے مالکہ تیرا شکر ہے رہنے اسی اس ماحول دے اندر ہاں، عشاء دی نماز پڑھی دے سونج دے بے فکر ہو کے، میٹھا بھی کھائی دا، لونا بھی کھائی دا، پھکا بھی کھائی دا، جو اللہ تو ساڈے واسطے نعمتاں رکھیاں اللہ سب کچھ کھائی دا۔ یار کدے ویکھیا کرو اپنے تے اللہ نعمتاں کنیاں کی دتیاں نے، پھر تسی صبر کرو گے۔ تو تیسرے نمبر تے تسی کی کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ کسی نے ایویں نہیں آکھیا، کسی آکھیا چپ کرے تے موتی مل دے، چپ کرن تے موتی مل دے، تے ذکر کریں تے ہیرے۔ چپ کرے گا نا تے اللہ تنوں بڑے موتی عطا فرمائے گا،
ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਮੋਤੀ ਮਿਲਣ ਨਾ ਹੀਰੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਜਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਜਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਜਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦਮ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅਹੁਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਆਜਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਜਜ਼ੀ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਵਾਨਿਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਸਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਲੀਲ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਹਸਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਯਹੂਦੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੀਵਾ ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵਕਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਵੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੀਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਣ ਬਾਣੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵਾ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਝੂਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੁਤਅਸਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਜੇ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਵੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗੇ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਝ ਮਿਲੇਗੀ? ਫਿਰ ਮਾफ़ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਦਰਗੁਜ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਸ਼ਨ ਮਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਦਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਂਦਾ।